تو مجھے ان کے ایک شاگرد نے بتایا، اردو بازار لاہور میں ہوتے تھے، کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے سارے کے سارے طالب علم استاد جمع ہو کے آ گئے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے راشن نہیں، کھانا پینا کچھ نہیں، تنخواہیں نہیں ملی، سب چیز ختم ہو چکی ہے، تو اب ہمیں اجازت دے دیں، آپ کے پاس تو ہے نہیں۔ اچھا فرمایا مجھے چند دن دے دو، جتنے اور دن صبر کر لیا، چند دن مجھے دے دو۔ تو فرمایا پھر بیٹھ گئے مصلی، اور جو سورۃ فاتحہ پڑھی نا جب آتے تھے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو جو وجدانی کیفیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں اندر کے درد کے ساتھ پکارتے تھے، اتنا درد، اتنا غم، اتنا درد، اتنا غم جو پکارتے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین ساری کی ساری ہل رہی اور ہر طرف ایک نظام چل رہا ہے۔ اور جب پھر اس صورت کو پورا کرتے تھے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ایسی جو ہے اس کو دہراتے تھے۔ پر بات یہ ہے وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے، اور اللہ مانگنے والے کو دیتا بھی ہے، اللہ مانگنے والے کو عطا بھی کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت مانگنے والے کے ساتھ سدا رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ بس کہا کہ ایسے مانگے، ایسا مانگا، ایسا مانگا کہ اللہ پاک کو ترس آیا۔ چند ہی دنوں میں فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے سونے کی بھری ہوئی ہے، اور میں نے آپ کے حوالے کر دی، اور تھوڑا سی ایسی جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی۔ تو فرمایا پھر مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے، اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی۔ 40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اس انداز سے مصلی پہ، کہیں بستر میں، کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ جاگ رہے ہیں، دیکھتے رہیں، مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ آپ اللہ کے اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کو دیکھنا بھی ثواب۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم، اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو 40 منٹ۔ 40 کے عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب
ابھی تو اپنے مانگنے میں ہے، مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے، اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، دو رزق کٹھے عطا فرما، کون سا رزق؟ اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت و چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ دو چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے، تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ اس نے یقین سے پڑھنا شروع کر دیا، مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، اسی نے مانگنا دیا ہے، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا،
کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین اور بہت زیادہ یقین، اتنا یقین۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ کیا خیال؟ وہ بڑا کریم ہے۔ میں نے ابھی نہیں بتایا کہ قرآن کا واقعہ سنایا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآن کا واقعہ سنایا کہ ان کی 7 نسلوں کا جو ابا تھا نا، وہ 7 نسلوں میں پہلے والا ابا، دادے کے دادے کے دادے کا دادا، وہ نیک تھا، وہ دعائیں مانگتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں تھا، اس کا تقوی تھا، وہ اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر نسلوں میں منتقل ہوا، نسلوں میں منتقل ہوا۔ پڑھ لیں، مانگ لیں، اللہ سے کر دیں کہ اللہ میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں۔ شاہ عبد الرحیم تھے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا بیٹا میں تجھے روحانی مشقیں کرا رہا ہوں، ایک مشق ایک بھی کر لے، اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے رزق منوا لے، اللہ سے رزق منوا لے۔ تو پوچھا کہ حضرت میں رزق کیسے منواؤں؟ فرمایا کہ کچھ وقت ایسا نکالا کر، ایسا وقت نکالا کر 2 گھڑی اور 3 گھڑی کا، ایک ساتھ 2 گھڑی اور 3 گھڑی، ایک ساتھ تقریباً 21 منٹ کی ہوتی ہے، تقریباً 21 منٹ کی، 2 ساتیں مل جائیں تو 40 منٹ بنتے ہیں، تو ایک ساتھ 2 ساتھ 3 ساتھ کی گھڑی میں کہ بیٹھ کے نا سورۃ فاتحہ اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار اور استحضار کیا کر، اور ایسا کیا کر تیری آنسوں بہیں، تیرا دل روئے، تیری آنکھیں روئیں، تیرے رونگٹے کھڑے ہوں اور رواں رواں، اور اس کے اندر سے تیرا پل پل، تیرا من، تیرا جذبہ، تیری سوچیں بولیں، کیا بولے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک میلہ تھا اللہ کے نیک بندوں کا، تو اس میں 70 اولیاء جمع ہوئے، 70 اولیاء جمع ہوئے۔ ہر اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسی تسبیح بتائیں، ایسا ذکر بتائیں جو اللہ کے عرش کو ہلائے اور جو اللہ کی ذات کو متوجہ کر دے، جو اللہ کے تعلق کو نصیب کر دے، کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی تسبیح بتائیں۔ فرمایا سب نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ ہے، اور اب سب سے پوچھا سورۃ فاتحہ میں کوئی ایسا جز بتائیں جو سورۃ فاتحہ کا دل ہو۔ سورۃ یاسین قرآن کا دل، لیکن سورۃ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم۔ ہر سورت کے اندر اللہ پاک نے کچھ نعمتیں، کچھ نقطے رکھے ہیں، تو فرمایا سورۃ فاتحہ کا دل۔ تو میلے میں جتنے بھی اولیاء 70 بیٹھے تھے، سب نے کہا کہ اگر سورۃ فاتحہ کا دل پانا ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مفہوم عام سادہ سے یہ ہے کہ مولا غلامی تیری، در کسی اور کا۔ جب غلام تیرے ہیں، منگتے تیرے ہیں، بھکاری تیرے ہیں، محتاج تیرے ہیں، پھر در بھی تیرا ہے، پھر در بھی تیرا ہے، اور کسی کا در مولا نہیں ہے، پھر در بھی تیرا ہے۔ تیرے در کے ہم محتاج، تیرے بر کے ہم غلام۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ وظیفہ کر، سارا دن پڑھی ایاک نعبد
اور کام بھی کرتا رہے، وضو بے وضو چلتا بھی رہے، یہ پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے، چند دن چند ہفتے یہ عمل کر، بس رات سوتے ہوئے سورۃ فاتحہ پوری کر 40ویں، اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جا۔ 70 اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور فرشتوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور فرشتوں میں اللہ کے بارگاہ میں فریادیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے اور ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، یہ مانگا ہے ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی، فرشتوں میں یہ کوہرام مچ جاتا ہے۔ ایک اللہ کے دوست تھے، سوتے سوتے ایک دم اٹھ بیٹھے، اٹھنے کے بعد وجدانی کیفیت کے ساتھ جو ہے یہ وظیفہ پڑھنے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جنتی ہیں اور وہ ٹہل رہے ہیں اور سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے اور سب یہی پڑھ رہے ہیں۔ میری ایک درخواست ہے سورۃ اخلاص 2 تسبیح زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو تو کبھی نہ چھوڑیں۔ کیا خیال ہے؟ 2 تسبیح زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے کاموں کا فائدہ ہوگا، اللہ پاک نا نور کی برکت سے، اعمال کی برکت سے نسلوں میں نور اور خیر عطا فرماتے ہیں، پھر نسلوں میں وہ نور چلتا ہے، نسلوں میں وہ برکتیں چلتی ہیں، بعض اوقات دوسری نسل میں، بعض اوقات تیسری نسل میں، اور بعض اوقات اسی نسل میں۔ عرض کر رہا تھا کہ اپنی زندگی میں اس نور کی روشنی کو ساتھ لے کر چلے۔ 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی تو زندگی میں نہ چھوڑیں۔ سفر میں جا رہے ہیں، حضر میں جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں، پیدل چلتے پڑھ لیں، گاڑی چلاتے پڑھ لیں، گاڑی میں بیٹھے پڑھ لیں، کہیں دفتر میں بیٹھ کے پڑھ لیں، مجبوراً وضو نہیں تو بھی پڑھ لیں، پر چھوڑے نہیں۔ کیوں؟ آپ کی زندگی میں اس کا نور نسلوں میں منتقل ہوگا، اور اس کا نور نسلوں میں جائے گا، اور نسلوں میں رزق، دولت، عزت کے اللہ دروازے کھول کے دکھائے گا۔ ایسا نور ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے، ایسا نور ملے گا۔ کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے مجھے سورۃ قل واللہ، سورۃ اخلاص نہیں آتی؟ ہر بندے کو آتی ہے۔ اگر کوئی کمزور علم رکھنے والا ہے تو تھوڑی سی محنت کرے، یاد کرے، تو اس کو یاد ہو سکتا ہے، ایک میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ، شاذلی سلسلہ، کہ جب تو اللہ سے خالص محبت کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس کے حبیب کی خالص محبت تیرے دل میں اتر جائے، اللہ اس کے حبیب کی خالص محبت تیرے دل میں اتر جائے، اور قیامت کے دن جب اعلان ہو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم علیحدہ ہو جائیں، ہمارے دوست علیحدہ ہو جائیں، ولی علیحدہ ہو جائیں، بدکار علیحدہ ہو جائیں، تو اس وقت تو اللہ کے دوستوں کی لسٹ میں ہو تو ایک عمل کر لے۔ فرماتے ہیں وہ عمل ہے کہ سورۃ اخلاص کو اپنے دل کی دنیا میں جگہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور فرمایا جو سورۃ اخلاص پڑھے گا وہ حالت ایمان سے دنیا سے رخصت ہوگا، حالت ایمان دنیا میں سے رخصت ہوگا، اور ایمان کی آخری کیفیت میں رخصت ہوگا۔ اور ایک اللہ کے ولی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا، میرے پاس لوگ آئے رزق کی تنگی میں مبتلا تھے، میرے پاس لوگ آئے بدحال ہو چکے تھے، میرے پاس ایسے لوگ آئے جن کی تنخواہیں بچتی نہیں تھیں، میرے پاس ایسے لوگ آئے جن کے گھر میں جھگڑے ناچاکیاں تھیں، اور میرے پاس ایسے لوگ آئے جن کی زندگیاں تنگ تھیں، اور جو نیکی کرنا چاہتے تھے کر نہیں سکتے تھے، خیر میں آنا چاہتے تھے آ نہیں سکتے تھے، اور برائیاں ان کا راستہ
छोटी नहीं थी और नेकी के दरवाजे बंद थे। कहा, मैंने उनसे कहा कि 2 तस्बीह सूरत कुल हु अल्लाह की पढ़ लो। जब से उन्होंने पढ़ना शुरू किया, सूरत कुल हु अल्लाह उनका जामिन बन गया, और सूरत इखलास उनका सहारा बन गई, और सूरत इखलास उनका साथी बन गई, और सूरत इखलास उनका मुहाफिज बन गई, और सूरत इखलास उनका मुआविन बन गई, और सूरत इखलास उनको जिंदगी में लेकर चलने वाली रोशनी बन गई, और उनसे सारे अंधेरे छुट गए और सारी जुल्मतें छुट गईं, और खैरें और बरकतें उनकी चौखटों, उनके दरों को माला माल कर दी। अल्लाह के वली अपना मुशाहदा, अपना तजर्बा बताते हैं कि जिसने 200 दफा सूरत इखलास पढ़ी, अल्लाह पाक उसको हमेशा खैरों से नवाजेंगे। सूरत रहमान में खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है, पोशाक भी है, और हर चीज आला दर्जे की है, हर चीज हाई लेवल की है, हर चीज एक बेहतरीन दर्जे की है, हर चीज, और हर चीज आला से आला स्टैंडर्ड की है। जो सूरत रहमान को इस यकीन से पढ़ेगा, तो इसलिए जिसकी औलाद नहीं, जिसके पास रिस्क नहीं, जिसके पास माल नहीं, जिसकी शादी नहीं हो रही, जो किसी चीज से भी खाली है, सूरत रहमान पढ़ना शुरू कर दे इसी नीयत से। रोज 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़ ले, पर इसी यकीन से पढ़े, इसी नीयत से पढ़े, इंशाअल्लाह सूरत रहमान की रहमत है। क्योंकि अर रहमान वो चीज है कि सिफत रहमान ऐसे है कि अल्लाह दुनिया में ना मानने वाले को भी खिलाएगा, मानने वाले को भी खिलाएगा, काफिर को भी खिलाएगा, मुसलमान को भी खिलाएगा, और जालिम को भी खिलाएगा, मजलूम को भी खिलाएगा। ये सिफत रहमान है, सिफत अर रहमान, ये सिफत रहमान है। वो ये सिफत रहीम है, वो क़यामत के दिन या रहमान दुनिया या रहीम अल आखिरा, कि क़यामत का दिन है कि आज के दिन मुजरिम मुमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून इलाहा हो जाए। इसलिए इस सूरत को सुनने में भी शिफा, पढ़ के पीने में भी शिफा, इसके पढ़ने में भी शिफा, और इसके एक एक पलक पलक पल पल में शिफा है, और एक एक चीज में रहमत भी है, फैज भी है, और खैर भी है, और शिफा भी है। पर उसको जिसको यकीन की दौलत हो, और यकीन की दौलत के लिए यकीन करना ही पड़ेगा, और यकीन पे मेहनत करनी पड़ेगी, और यकीन की दौलत पाने के लिए मुख्तलिफ हालात आते हैं। जो इन हालात के साथ चलता रहा, अल्लाह पाक गैब से फिर यकीन की दौलत अता फरमाए। सदियों से बादशाह बनने वाले इस आयत, इस वजीफे और इस तस्बीह से जरूर फैज पाते हैं। सदियों से जो बादशाह बनते हैं, जो शहनशाह बनते हैं, वो इस वजीफे से जरूर फैज पाते हैं कि बंदा फकीर से शहनशाह बन जाए, बस यही है। और आपकी जिंदगी में, यानी हजरत इमाम जाफर सादिक की जिंदगी में इसके बहुत फवायद, इसके बहुत फजाइल, इसकी बहुत बरकत और इसके बहुत कमालात। पूछा कि इसका फायदा क्या है, और मैं बस फकीर से शहनशाह बना देता, ये इसका फायदा। इस आयत के अंदर तस्खीर है, इस आयत में रिस्क है, तस्खीर है, इस आयत में रिस्क है, इस आयत में दराजी उम्र है, इस आयत में ना खत्म होने वाला ऐसा निजाम है कि इस आयत पे यकीन करने वाला, मेरा लफ्ज जरा यकीन भी यकीन से सुनिएगा, यकीन भी यकीन से सुने। इस आयत पे यकीन करने वाला, इस आयत को पढ़ने वाला, इस आयत को अपनी जिंदगी के मामूलात में शामिल करने वाला कभी मंगता नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। इससे अगली बात यह है कि इस आयत को पढ़ने वाला, उसकी नस्लें कभी मंगती नहीं हो सकती, नस्लें कभी मंगती नहीं हो सकती। आपको कुछ जिंदगी में मुझे ऐसे लोग मिले हैं कि जो रईस थे, रईस आजम थे, लेकिन उनकी नस्लें मंगती बन गई, मंगती, भिखारी बन गई, मोहताज बन गई, मुफलिस बन गई। इस आयत के पढ़ने वाला मंगता नहीं बनेगा। क्यों? इस आयत में, इन 2 आयात में तवंगरी है। ये इमाम जाफर सादिक का दूसरा कौल फरमा रहा, जो उनका फरमान है, मैं अर्ज कर रहा, तवंगरी है। इस आयत में माल है, इस आयत में दराजी उम्र है, इस आयत में दराजी उम्र है, और इस आयत में गिना है, गिना। अगननी बेफजल का अमन सिवा, मुझे फजल, मुझे पता है मौला, मैं गनी होऊंगा तेरे फजल से।
अगननी, मेहनत से नहीं, इस फिक्रे को खामोशी से गौर से सुने। व अगननी, मैं गनी हूँगा अगर तो होगा तेरे फजल से, मुझे कलमा नसीब होगा अगर होगा तेरे फजल से, मुझे कब्र में नकीरैन के सवालों जवाब में आसानी होगी अगर तो होगे तेरे फजल से, और यहाँ तक कि अगर मुझे जन्नत मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी, जन्नत भी अगर मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी। इस आयत में यानी इन दो आयात में गिना है, गिना है इस आयत में, और इसमें जरूरतों का पूरा होना है, हाजात का पूरा होना है, और इस आयत में किफायत है, किफायत। एक बंदे का खाना 100 में पूरा हो जाना ये किफायत है। 1 रुपए से मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, चाहे तो लाख को मेरा रुपया कर दे तो मेरा अल्लाह चाहे रुपए को लाख कर दे, अल्लाह मेरा चाहे कक को लाख कर दे, अल्लाह मेरा चाहे लाख को कक तिनका। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात, लक़द जाअकुम रसूल। किसी ने हजरत इमाम जाफर सादिक से पूछा कि हुजूर ये फरमाएं कि सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात के फजाइल क्या हैं, फवायद क्या है, इसके फवायद और फजाइल क्या हैं? फरमाया बस यही है कि बंदा फकीर से शहनशाह बन जाता है, बस यही। कितने बड़ों ने मखदूम नूह साहब हाला सिंध, बहुत बड़ी हस्ती हैं, मजार है, दरबार है, मखदूम मोहम्मद नूह हाला सिंध में, उनकी उम्र बहुत लंबी थी। किसी ने उनसे दराजी उम्र का राज पूछा, फरमाने लगे मेरी दराजी उम्र का राज सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत, मखदूम नूह साहब। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। तो दुखियारा देखो ना, कोई दुखियारा, कोई गम का मारा, कोई बीमार, उसे कह दो 3 तस्बीह सुबह शाम अल्लाह अकबर की पढ़ ले, ये तो मुश्किल नहीं है, बोले मुश्किल है? 3 तस्बीह सुबह शाम अगर वो अल्लाह अकबर की पढ़ ले, और आप उसे अगर 3 तस्बीह कहेंगे ना, वो सच्ची बात है 3 तस्बीह से ज्यादा पढ़ लेगा। और अगर वो मजबूर है ना, उसको हटा दो शर्त वुजू की, मरीज है बेचारा, पता नहीं उसका पेशाब निकल जाता है, पखाना निकल जाता है, उसको कै आ जाती है, कै आने से, मुंह भर के कै आने से वुजू वैसे ही टूट जाता है, किसी हालत में है, उसको सहूलत दो। मैंने बाबे को सहूलत दी थी, सराई बाबे को, क्या कहने लगा, सुख है, सुख है, सुख है। मैंने कहा बाबा सारा दिन बैठा रहे और यहाँ क्या करता रहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, बस सारा दिन बैठा रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाबा पढ़ता रहे। और क्या बताया था बाबे को, और 7 तयम्मुम मैंने सिखा दिया था, एक पानी वाला वुजू, धरती वाला वुजू, धरती वाला वुजू। उम्मत के लिए सहूलतें पैदा करो, लोगों के लिए सुख ले आओ, लोगों के लिए आसानियां फैलाएं, सुख फैलाएं, आसानियां फैलाएं। दुखी तो लोग वैसे ही है ना, दुखी तो लोग वैसे ही। एक खत मेरे पास आया, याद आया, सुन लो, बड़ी अनोखी बात उसने लिखी, खत वाले ने। हाँ जी, बुंगू की ट्रांसलेशन हो रही, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, गुंगों का तर्जमा हो रहा। आपके भी कोई हो ना, गोया इस समाज से मारूम गुंगे हों, तो उनको लाया करो, ये बाएं हाल के बाएं तरफ जो कोना है ना, इस तरफ सारे गुंगे बैठते हैं, इस तरफ ना बोर्ड लगा, थोड़ा सा कागज लगा देना, गुंगों का ऐसे लगा देना, हल्का, गोया ये समाज से मारूम लोगों का हल्का। मेरे पास खत आया, खत में एक बंदे ने अजीब बात लिखी, कहने लगे कि मेरी बीवी अनपढ़ है, ये मानसेरा हजारा इस साइड से आया, मेरी बीवी अनपढ़ है, मैंने आपके दर्स में सुना अल्लाह अकबर, मेरी बीवी जलजले के इस निजाम पे उसकी टांग टूट गई थी, कमर पे चोट लगी थी, झुक के चलती है, लंगड़ा के चलती है। उस दौर में अफरा तफरी में सही हड्डी नहीं जुड़ चुकी थी, जब हर अस्पताल भरी हुई थी और सबके फ्रैक्चर थे और किसी की हड्डी कुछ नहीं बचा हुआ था। ये था, मैंने बताता गया।
کہا بس جب سے تیرے گھر کی دیواریں اونچی ہوئی ہیں اس گھر سے تیرا ہمارا داخلہ تیرے گھر میں بند ہوا ہے، جب سے داخلہ بند ہوا ہے امن ہی امن ہے۔ ہم نے تو گھروں کو دیوسائی بنایا ہوا۔ ایک بزرگ تھے، چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے، تو رات کو بکریوں کو ایک جگہ ٹھہرا کے تو آیت الکرسی پڑھ کے ان کے ارد گرد حصار کر دیتے تھے، آیت الکرسی ارد گرد پھونک دیتے تھے۔ تھکے ہوئے تھے، ایک رات آیت الکرسی نہ پڑھی پر آدھی پڑھی اور نیند آ گئی، آدھی پڑھی اور نیند آ گئے۔ صبح اٹھے تو ایک بندہ ان کے پاؤں پڑ گیا، اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ تو کہاں سے آ گیا؟ کیا غلطی ہوئی؟ میں تو تجھے جانتا ہی نہیں۔ کہ میں روز آپ کی بکریاں چرانے آتا ہوں، کوئی دیوار ہوتی ہے جو مجھے اندر نہیں آنے دیتی، دیوار ہوتی، آج رات دیوار نہیں تھی، میں اندر آ گیا، میں نے بہترین بکریاں چنی، ان کو جب باہر لے جانے لگا پھر دیوار تھی۔ اس نے کہا تو سچ کہتا ہے۔ میں آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے سویا، نیند آ گئی، آدھی رہ گئی، رات کو نیند کھلی، خیال آیا وہ میں نے آیت الکرسی تو پوری کی نہیں تھی، میں نے پوری کر دی۔ جب پوری نہیں تھی دیوار نہیں تھی، جب پوری ہو گئی تو دیوار آ گئی، دیوار آ گئی، اور جب دیوار آ گئی اب نکلنے کی آخری کوشش، نکل نہیں سک رہا، اللہ کی حفاظت کی دیوار آ گئی اور اللہ کی حفاظت کا نظام آ گیا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے دیوسائی بنایا ہوا ہے اور گھر میں ہماری ہر چیز لٹ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں آئی، اک بھی سجاگ رہ گئی، دیوا بھی بلدا رہ گئے، اٹا مٹورے چوالی نکلدا رہ گئے۔ اس کو سمجھنا ہے تو بعد میں سمجھنا۔ اک بھی سجاگ رہ گئی، آنکھیں بھی جاگتی رہیں، دیوا بھی بلدا رہ گئے، چراغ بھی جلتا رہا۔ مٹکا پہلے نا آٹا مٹکے میں رکھتے تھے، اٹا مٹورے چوال بھی نکلتا رہ گئے، سب کچھ تھا، آٹا مجھے میرے مٹکے سے نکلتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اللہ کے حبیب میرے کملی والے نے ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ کھجوریں ہیں، غنیمت کی ہیں، تو اس پہ رات نگرانی کر۔ بہت ساری کھجوریں تھیں، اس نے نگرانی کی، دیکھا تو رات ایک بندہ ہے بوری لے کے کھجوریں بھر رہا ہے۔ اس نے جا کے پکڑ لیا، اس نے کہا تو کون آ گیا، چوری کر رہے؟ اس نے کہا معاف کر دے، غلطی ہو گئی، منتیں بہت زیادہ، چھوڑ دی۔ صبح حضور کی بارگاہ میں پہنچے، فرمایا حضور نے سنا وہ کوئی حال احوال؟ اس نے کہا حضور ایسے ایسی تھا، آپ مسکرات دیا، اچھا اگر اب رات آئے نا تو اب نہ چھوڑنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دوسری رات پھر آیا، ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک چور ہے اور وہ بھر رہا ہے۔ انہوں نے کہا تو کل بھی آیا تھا، دیکھ لے، آج تو تجھے چھوڑنا نہیں۔ انہوں نے کہا میں لاکھ وسیلے پاؤں، انہوں نے کہا نا۔ آخر ان کو ترس آ گیا، چھوڑ دیا۔ پھر حضور کے پاس صبح پہنچے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے، فرمایا اب آئے نا تو نہ چھوڑنا۔ اب تیسری رات پھر سوئے حفاظت کے لیے، تو پھر آ گیا۔ اس نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا۔ جب دیکھا نا تو اس نے کہا اب یہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا چلو میں ایک تجھے تحفہ دیتا ہوں،
اگر جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا، مجھ جیسا دیکھا یا اندیکھا چور نہیں آئے گا. دیکھا، میں اندیکھا چور ہوں، چور نہیں آئے گا. میں تجھے یہ تحفہ دے رہا ہوں، اب تو چھوڑ دے. چھوڑ دیا. صبح آقا کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کو واقعہ سنایا. حضور مسکرائے، فرمایا تھا تو جھوٹا پر بات سچی کر گیا. تھا تو جھوٹا پر بات سچی کر گیا کہ واقعی آیت الکرسی کے یہ فائدے ہیں. دو چیزیں گھروں کو ویران کر دیتی ہیں. ایک کلام الہی نہ ہو، اور دوسرا گھر میں رزق ایسا آئے، بس جیسے آئے، جس طرح آئے، کیسے آئے، ویران کر دیتا. میرے پاس ایک بندہ آیا، خوشحال بندہ تو میرے پاس آئے گا نہیں، ہنستا مسکراتا کوئی آئے گا ہی نہیں. بندہ آیا، بڑا پریشان حال تھا. اچھا، میرے استخارے میں اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں، دعویٰ تو نہیں کرتا. میں نے کہا قرضے لیتے ہو؟ اس نے کہا جی سخت مجبوری ہو تو میں قرضہ لیتا ہوں، اور بعض لوگوں کو قرضہ لینے کا مرض بھی ہوتا ہے، یہ بھی بتا دوں. میں اپنے امتحانات دے رہا تھا تو اس کے ساتھ گھر تھا، روز آ کے دروازہ کٹکھٹاتے تھے بندے قرضہ لینے والے. اور بعض اوقات بڑا بچہ آتا تھا، وہ کہتا تھا ابو گھر نہیں ہے، اور بعض اوقات چھوٹا آتا تھا، وہ کہتا ہے ابو کہتے ہیں ابو گھر نہیں ہے. ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر نہیں ہے، ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر نہیں. تو میں نے ان کی زندگی میں تباہی، بربادی، پریشانی. اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں. آقا کا فرمان ہے جو قرضے کے دروازے کھولتا ہے اس کے گھر پہ ایک جھنڈا ہے، سوائے انسانوں اور جنات کے ساری مخلوق دیکھتی ہے، اور اس جھنڈے کے اوپر لکھا ہوتا ہے فقر فقر فقر، غربت، تنگ دستی، فقیری. جو قرضے کے دروازے کھولتا ہے. بعض لوگوں کو بہت شوق ہے، اتنا زیادہ قرضے لیتے ہیں، ہر بندے سے قرضے کے دروازے کھول دیتے ہیں. میں آج دیوسائی ہمارے گھروں میں نہ ہو اس کا حل بتا رہا ہوں کہ ہمارا گھر گھر دیوسائی نہ بنے، اس کے راستے، اس کی منزل بتا رہا ہوں. دیوسائی نہ ہو، قرضے کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور فرمایا اس گھر پہ اللہ پاک کہتا ہے فرشتوں جاؤ ایک جھنڈا لگا دو اور لکھ دو جا کے، لکھ دو جا کے، اس گھر سے فقر کبھی ختم نہیں ہوگا، اور فقر ختم نہیں ہوگا. اور جو اپنی جائیداد کا حصہ بہن کو نہ دے، بیٹی کو نہ دے، رشتہ دار کو نہ دے، زمین ہے، پلاٹ ہے، رقبہ ہے، کوئی ہے، ایک پیسہ نہ دے. ایک پیسہ تو بڑی بات ہے، لوگ تو بے بہاز زمینیں کھا جاتے ہیں اور مل جل کے اپنے نام کروا لیتے ہیں، دنیا کے قانون میں جیت جاتے ہیں، جیت جاتے ہیں. فرمایا اس کے لیے ایک فرشتہ ہے، وہ صرف سمندر میں رہتا ہے. غور سے سنیے، ایک فرشتہ ہے وہ صرف سمندر میں رہتا ہے، سفید رنگ کا ایک فرشتہ ہے، اس کے پاس سیاہ ورق ایک کاغذ ہے اور اس کے اوپر سیاہ سیاہی ہے. فرشتہ سفید رنگ کا ہے، سیاہ کاغذ ہے، سیاہ سیاہی ہے. اللہ سے کہتے ہیں اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا کیوں لکھتے ہو؟ یا اللہ تیرے ایک بندے نے کسی بندے کی زمین اپنے نام کر لی، دھوکہ دے دیا، فریب دے دیا، اس کی زمین، اس کا پلاٹ، رقبہ، مقصد جو اس کی حق ہے وہ اپنے نام کر لیا، تو اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا فرشتہ تجھے اختیار ہے، جو لکھ.
اور لوح قلم تیرے پاس ہے میرا، تجھے اختیار دیتا ہوں، لکھ۔ تو مولا اس کے لیے خیر لکھوں یا تباہی؟ فرمایا یہ خیر کے قابل نہیں، اگر لکھنا ہے تو پھر اس کی 14 نہیں 21 نسلوں کے لیے غربت، فقر، بیماریاں، خون ریزی، مقدمات، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، ناکامیاں لکھ۔ مجھے سندھ کے ایک سمرو صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، میں سندھ کے سفر میں تھا، 2 بیٹیاں ہیں جو جا کے صبح صبح جاتی ہیں، صبح اور پوچا بنا کے مٹی کا لیپ صبح اندھیرے منہ جاتی ہیں، ساری رات قبر میں سے آگ نکلتی ہے اور کالی ہو جاتی ہے، صبح جا کے اس کو پوچا دے کے آتی ہیں، ہماری بدنامی نہ ہو۔ پوچا دے کے نا پھر باپ کی قبر پہ ایسے لانتے مارتی ہیں، پوچا بھی دیتی ہیں اور باپ کی قبر پہ لانتیں دیتی ہیں۔ کہنے لگے میں نے ایک دفعہ پوچھا تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ کہہ رہا تو جا، تیرا کیا کام ہے، ہمارا باپ تھا، ہم کرتے۔ کہنے لگا انہوں نے مجھے جھڑک دیا، کہہ رہے عورتیں تھیں، میں نے مزید بات بھی نہ کی، مناسب نہیں، پر مجھے تحقیق کا پتہ کہ میں کروں ہے کیا واقعہ۔ کہنے لگے کہ میں ان کے قریبی تھے رشتہ دار، ان سے پتہ چلا 2 وجہ ہیں۔ باپ نے کہا بیٹیوں کی شادی کی، جائیداد نکل جائے گی، ساری عمر ان کی شادی نہیں کی، حصہ دینا پڑے گا، ایک۔ دوسرا اپنے قریبی رشتہ داروں، یہ بڑا تھا کہ جائیداد اور مال اور زمینیں اپنے نام کرا کے حصہ کرا کے ساری عمر عیش کیا اور مر گیا۔ اب رات کو اس میں سے آگ نکلتی ہے، دھواں نکلتا ہے، اور بیٹیاں اب باپ تھا، باپ کا جا کے پوچا اور پھر لانتے دیتی ہیں کہ ابا اپنی زندگی بھی ویران کر گیا، ہماری زندگی بھی ویران کر گیا، آج ہم ایسے زندگیاں گزار رہے ہیں کہ لوگ ہمیں بیوہ تو بیوہ سے بھی بدترین سمجھتے ہیں، بیوہ کی بھی عزت ہوتی ہے۔ گھر دیوسائی ایسے نہیں بنتے، گھر دیوسائی ایسے نہیں بنتے۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک چیز دیکھی، ان کے مزاج میں ایک مہم تھی، جو بھی ذمہ دار آتا تھا اس کا چھوٹا رقبہ ہوتا تھا، تھوڑا یا زیادہ، فرماتے تھے عشر دے تیری زمین بڑھ جائے گی، عشر دے تیرا رقبہ بڑھ جائے گا، عشر دے تجھے سنڈیاں اور کیڑے نہیں لگیں گے، عشر دے تیری زکوٰۃ بچ جائے گی، تیری کھاد بچ جائے گی، تیرا سپرے بچ جائے گا، تیری دوائیں بچ جائیں گی، نہیں کھاد اور سپرے نہیں لگے گا، اگر لگے گا تو تھوڑا لگے گا، تو تجربہ کر کے دے، عشر دے اپنی زمین کا پورا، لکھ کے تول کے دے کہ میری اتنی زمین ہے، اتنی زمین میری بارانی ہے، بارانی سے مراد جو بارشوں سے ہوتی ہے، وہاں نہری پانی نہیں ہے، کون سی زمین ہے جس سے ٹیوب ویل سے، یا کون سی زمین ہے جس کو نہری پانی لگتا ہے، ان کے مسائل جدا جدا ہیں۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو زندگی بھر لوگوں کو کہتے سنا، عشر دو اور تول کے دو اور پوچھ کے دو اور دل کھول کے دو اور زیادہ دو، زیادہ دو۔ لٹتے کہاں سے ہیں؟ لوٹ پڑتی ہے کہاں سے پڑتی ہے؟ یہاں سے پڑتی ہے، یہاں سے۔ یہاں یہ لاہور کا پرانا ہوٹل ہے فلیٹیز، یہاں ایک سیمینار تھا، مجھے بلایا گیا، باہر کے ملک کے لوگ بھی تھے، اندرون بھی تھے۔ سیمینار یہ تھا، اکنامکس پہ سیمینار تھا کہ ہماری جو معیشت ہے اس پہ تھا۔ اس پہ ایک بہت بڑا اسکالر تھا، اس نے ایک مقالہ پڑھا، اس میں تھا
कि दूसरी या तीसरी नस्ल जायदाद से महरूम हो जाती है। वो जमीन, वो घर, वो रकबा बहुत कम होते हैं कि दूसरी या तीसरी नस्ल हो और उनकी जायदाद बाकी रहे। और कहा कि अंग्रेजों का तजर्बा है, अंग्रेजों का तजर्बा है कि जो जिम्मेदार अपनी जायदाद 100% रखना चाहता है, सिर्फ 2 काम कर ले। हक वालों को पूरा हक दे, बज़ाहिर जायदाद थोड़ी हो जाएगी, और उशर का पूरा उशर दे, बज़ाहिर आमदनी कम हो जाएगी, लेकिन जिंदगी, तजर्बा और निजाम बताएगा ये उरूज और कमाल और तरक्कियों में जाएगा। घर बसाने, घर को बर्बादी से दूर करने के टोटके बता रहा हूं। शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बंदा था तो वो लोग उसके पास आके अमानतें रखते थे और वो पूरी ज़कात दिलवाता था। एक दफा सख्त सर्दी थी, किसी ने दीवार काटी, घर दाखिल हुआ और उसकी एक अलमारी थी, जो दीवारों में अलमारियां होती थी, उसका ताला था कोई आने 1.5 आने का। उसको तोड़ने लगा, वो टूटे ना। इसी दौरान वो अलमारी से उसी कमरे में सोते थे जो साहब थे, वो सो रहे थे। उन्होंने 4 रजाई हटा के न देखा तो कोई बंदा है अलमारी तोड़ने की कोशिश कर रहे, समझ गए चोर है। रजाई में से मुंह निकाल कर कहने लगा, भैया मैंने इसकी ज़कात दी है, जो तोड़ना है तो तोड़ ले। और फिर सो गए। चोर भी कोई बेहया था, वो फिर भी तोड़ता रहा। सुबह उठ के पांव पड़ गया, कहने लगा तौबा भी करा और राज भी बता कि टूटा क्यों नहीं। बाबा तौबा भी करा और राज भी बता कि टूटा क्यों नहीं। उसने कहा तौबा तू कर ले, आइंदा के लिए अल्लाह से रिस्क हलाल मांग। राज ये है, इस सारी के सारी जितना बस सोना चांदी दौलत पड़ी है, इस सब की ज़कात अदा की है, और पूरी की है, और पूछ के की है, और तोल के की है, और झुकती की है। दिल्ली में एक मालदारों का एरिया, अंग्रेज का दौर था, वहां अंग्रेजों के बंगले थे। एक उनका मुलाजिम अंग्रेज, अपने बहुत बड़ा ताजर था, अपने दफ्तर में बैठा था, कुछ लिख पढ़ में काम कर रहा था। मुसलमान जो है वो मुलाजिम दौड़ता आया, कहने लगे जी बंगलों को आग लग गई है, हवा इस तरफ की है और आग तेजी से फैलती आ रही है और हमारे बंगले की तरफ आ रही है, कुछ बचाव कर लो, आग लग जाएगी। वैसे खामोशी से लिखता रहा। उसने कहा सुना नहीं। उसने फिर दूसरी तरफ से आके कहा साहब जी कुछ कर लो, आग बढ़ रही है और तेजी से बढ़ रही है। उसने फिर भी तवज्जो ना की। वो फिर पिटिया, रोया। तो अंग्रेज ने बेतवज्जी से एक लफ्ज कहा, जाओ मेरे बंगले को आग नहीं छू सकती, मैं मुसलमानों की तर्ज पे पूरी ज़कात देता हूं। मैं मुसलमानों की तर्ज पे पूरी ज़कात देता हूं। कितनी बदकिस्मती है कि मेरे पास बेशुमार ऐसे आते हैं ज़कात देने वाले हैं, और जो माल जैसे आए जिस तरह आए, उनकी आंखें भी सवाली होती हैं, उनके लहजे भी सवाली होते हैं, उनके हुलिये भी सवाली होते हैं, उनकी चाल भी सवाली होती है, उनका अंदाज भी सवाली होता है, और वो सवाल के दरवाजे खुलवा के बज़ाहिर माल लेते हैं, लेकिन नस्लों के लिए गुर्बत और तंगदस्ती और फक्र और बीमारियां और तकलीफें और हालात और मुश्किलात और मसाइल जमा कर रहे हैं। बज़ाहिर वो समझदार हैं, क्योंकि हमारे यहां समझदार उसको कहा जाता है जो माल इकट्ठा करे और माल जहां से भी आए, बज़ाहिर तो उसको कहा जाता है।
یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہیں، اور یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو زندگی سے رنگ نکال کے، خوشبو نکال کے زندگی کو بے رنگ بے ڈھنگ کر دیتی ہیں۔ چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چیزیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو نیک بیٹا اپنے والدین کو نظر رحمت سے دیکھے، اللہ اسے ہر نظر کے بدلے میں ایسا حج جو قبول ہو گیا ہو اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو نظر رحمت سے ایسے دیکھے، نظر رحمت سے دیکھے، نظر رحمت سے دیکھے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو پھر میں اسے 100 حج کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ بہت بڑا ہے اور بہت پاکیزہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ایک نظر، ایک نظر، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو صرف دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ کعبہ کو دیکھنے سے ثواب، گنبد آقا کے روزے کے گنبد کو دیکھنے سے ثواب، قرآن کو دیکھنے سے ثواب، زمزم پینے سے ثواب، زمزم کو دیکھنے سے ثواب، اللہ کے ولی کو دیکھنے سے ثواب، مرشد کو دیکھنے سے ثواب۔ اگر ادب کی نظر سے دیکھے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ثواب ملتا ہے، اور وہ ثواب کیا ہوتا ہے؟ وہ زندگی سے عذاب ختم کر دیتا ہے۔ ایک ہے ثواب اور ایک ہے عذاب۔ عذاب ختم کر دیتا ہے، ٹینشن کا عذاب، زوال کا عذاب، مشکلات کا عذاب، جادو جنات اثرات بندشوں کا عذاب ختم کر دیتا ہے، زندگی میں عذاب ختم کر دیتا ہے۔ جب ثواب آتا ہے عذاب چلا جاتا ہے، کیونکہ ثواب اور عذاب دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ میری بات دل نشین رکھیں، ثواب اور عذاب یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یا ثواب آئے گا تو عذاب نہیں آئے گا، عذاب آئے گا تو ثواب۔ یہ جو آپ تسبیحات کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، آج بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ سورۃ اخلاص کی کتنی جمعرات ہیں؟ 7ویں۔ تو یہ ثواب اکٹھا کر رہے ہیں، آپ اکٹھا کر رہے ہیں، اور ثواب جتنا آتا جائے گا۔ چلو میری بات سمجھ نہیں آئی، میں نہیں سمجھا سکا، غلطی میری ہے۔ اندھیرے کو اگر ڈنڈے ماریں تو اندھیرا جائے گا، صرف اگر تھوڑی سی روشنی لے آئیں پھر اندھیرا چلا گیا، ختم۔ اندھیرے کو گالیاں دیں، برا بلا کہیں، اندھیرے کے خلاف سڑکوں میں جلوس نکالیں، ٹائر جلائیں، سڑکیں بلاک کر دیں، بادشاہوں کو گالیاں دیں، وقت کے حاکم بادشاہ کو گالی دیں، اندھیرا کیوں ہے؟ تو اندھیرا ان چیزوں سے نہیں جائے گا۔ اندھیرا کب جائے گا؟ روشنی سے جائے گا، روشنی سے جائے گا۔ میں حجویری محل میں گیا، ابھی بھی گیا، مسلسل وہاں خدمت ہو رہی، سوارب درود کے چلے کے۔ پچھلے سال کی بات ہے، مجھے بہت سے احباب بیٹھے تھے، میں نے پھول کی پتیاں بھی بانٹی تھیں، تحفے بھی دیے تھے۔ ایک صاحب مجھ سے دوران خدمت مجھ سے کہنے لگے، جب بھی حجویری محل میں گیا ہوں اور میں نے خدمت کی ہے، کہا کہ میرے گھر میں ہمیشہ 70 عذاب، 70 بلائیں، 70 آفات، 70 مصیبتیں ٹلی ہیں۔ ثواب آیا بہت زیادہ، کیونکہ جتنی مشقت ہوگی، جیسے ابھی یہاں لڈو بنانے کی محنت ماشاءاللہ ہمارے مخلصین کر رہے ہیں، جتنی مشقت ہوگی اتنا ثواب ہوگا، اور جتنا ثواب ہوگا اتنا عذاب جائے گا۔ اور عذاب کس کا؟ بیماری کا، جادو کا، بندش کا، مصیبتوں کا، قرضوں کا، مسائل کا، بیٹی بیٹے کے شادی کا، کوئی غم، کوئی جو بھی عذاب ہے، اس عذاب کا حل
صرف ثواب ہے، ایسی نیکیاں جس میں بہت زیادہ ثواب ہو، اور یوں ثواب آتا جائے گا اور عذاب ٹلتا جائے گا، ثواب آتا جائے گا اور عذاب ٹلتا جائے گا۔ تسبیح خانہ اس لیے ثواب کی کوشش کرتا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم سونے سے پہلے قرآن کا ایک حصہ 3/3 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کام تو بہت مشکل ہے، یعنی 10 پارے قرآن کے پڑھ لو۔ فرمایا سونے سے پہلے جو ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے گا، ایسے ہے جیسے اس نے 10 پارے قل ہو قرآن پڑھ لی، ایسے ہے جیسے اس نے 10 پارے قرآن۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضوان اللہ سلام اللہ تعالی علیہ اجمعین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرمایا جس نے فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، گویا اس نے شیطان کی ناک زمین پر رگڑوا دی۔ فجر کی نماز پڑھی، خدا نہ خواستہ اگر قضا بھی ہو گئی مجبوراً، آج کے بعد تو انشاءاللہ نہیں ہوگی، اور فجر کے بعد جس نے 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لی، اس نے ایسے ہے جیسے شیطان کی ناک زمین پر رگڑوا دے۔ شیطان، جنات جو ہمارے ساتھ جو جادو لاتے ہیں، جو تباہی لاتے ہیں، جو ہماری نسلوں کے اندر خواری پریشانی، ہماری نسلوں میں بربادی، مسائل اور مشکلات پیدا کرتے ہیں، وہ شیاطین جو ہمارے رزق کو چھینتے ہیں، وہ شیاطین جو ہماری چیزیں چوری کرتے ہیں، وہ شیاطین، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر خلیل جھنڈیر، بندر پالتے تھے۔ ایک دم میرے پاس مجھے گھر لے گئے تو کہنے لگے، میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں نا، آپ میرا گریبان پکڑیں۔ بندر زنجیر سے بندھا ہوا تھا، میں نے ایسے گریبان پکڑا اور بندر وہیں سے اس نے چھلانگ لگائی، وہ تو زنجیر بندھی ہوئی تھی اور شکر ہے زنجیر ٹوٹی نہیں۔ کہنے لگا ہم طالب علم تھے تو طے تھا، 4 رہتے تھے ایک کمرہ لے کے، 2 روٹی پکائیں گے، سالن پکائیں گے، 2 بعد میں آئیں گے کھائیں گے، دوسرے دن یہ پہلے آئیں گے روٹی اور سالن۔ کہنے لگا ہم جب گئے تو نہ روٹی تھا نہ کچھ بھی نہیں۔ ہم نے کہا کیوں پکایا؟ کہ گھی نہیں تھا، گھی کا ڈبہ تھا، گھی تم نے خریدا نہیں تھا تو ختم کر دیا، تو اب کچھ بھی نہیں۔ تو کہا ہماری اس بات پہ تم تکرار ہوئی، تم گھی لے لیتے، اب بھوکے ہیں کہاں سے کھائیں گے، ہوٹل کی روٹی لیتے ہیں تو جیب اجازت نہیں دیتی۔ کہ بندر بیٹھا تھا چپ کر کے، میرا پالتو بندر تھا، میں بندر پالتا تھا، چپ کر کے چلا گیا، کہیں سے گھی کا ڈبہ اٹھا کے لے آیا کسی گھر سے۔ کہاں سے لے آیا؟ ڈبہ لے آیا۔ کہا ہمیں حلال حرام جائز ناجائز کا تو بس احساس نہ تھا، ہم نے گھی اس میں سے لیا جتنی ضرورت تھی، اس کو کہا جا واپس رکھا وہیں۔ پھر اس نے بغل میں ڈبہ لیا اور تھوڑی دیر کے بعد آ گیا، رکھ آیا۔ گھر والوں کو پتہ چلا یا نہ چلا، اسی طرح ہماری شیاطین اور بندر اور خبیث چیزیں ہیں جو گھروں سے چیزیں چوری کرتی ہیں، ہمارے روگ بیماریوں کی شکلیں بناتی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو فجر کے بعد 11 بار سورۃ قل ہو اللہ پڑھتا ہے، یہ سورت اس شیطان، اس جن، اس خبیث چیز کو کہ ناک زمین پہ رگڑوا دیتی۔ صرف 11 دفعہ، صرف کتنی دفعہ؟ اچھا اب ایسا کریں،
एक बार पढ़ें और सेकंड देखें, मुझे खुद बताएं। चार सेकंड, 3 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड। चलो 4 वाले बहुत हैं, हम 5 कर लेते हैं। 5 सेकंड अगर हुए एक दफा पढ़ने में, तो 11 दफा पढ़ने में कितने सेकंड? 55 सेकंड, 1 मिनट। चलो 1 मिनट का अमल है, और हम पैकेज कितने घंटों का लगाते हैं, और मोबाइल पे कितने घंटों बैठते हैं, और नेट पे कितने घंटों बैठते हैं। सोचें, 1 मिनट का ये अमल उस शयातीनी ताकतों को जो हमारे बस में नहीं, न हम देख सकते हैं, न हमारा उनसे मुकाबला है, न मुकाबला कर सकते हैं, ऐसे हम बेबस हैं उनके सामने। उनके वार जादू की शक्ल में, उनके वार बीमारियां, हादसात, परेशानियों की शक्ल में, उनके वार। मैं कुछ अर्सा पहले कश्मीर गया था, सफर कोई 1-2 साल पहले। हमारे अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी साथ थे। 6-7-8 दिन का सफर था मेरा। वहां एक साहब मिले मुझे कश्मीर के सफर में। ऊपर मैंने उनसे कहा कि मैं आखिरी चोटी पे आके कोई पुराने से कमरे में रहूंगा, तो वहां रहा। वहां एक साहब मुझे मिले, मुझसे कहने लगे मैं आपकी जुमेरात की हाजिरियों में, सूरत इखलास की हाजिरियों में आया। तो मैंने कहा क्या फायदा हुआ? कहने लगा जहां आप रह रहे हैं उसके साथ एक और छोटा कमरा था जहां जानवर बांधते हैं, जानवर, और जब बर्फ होती है फिर वो नीचे उतर आते हैं। ये जो पहाड़ी लोग हैं इनके 3-3 घर होते हैं, ऊपर चोटी पे, फिर बर्फ हुई, फिर नीचे आ गए। 2 घर तो उमूमी होते हैं, 3 भी होते हैं। तो कहा कि यहां जब जानवर बांधते थे हम, तो जानवर बितकते थे, शोर करते थे, और ऐसे महसूस होता था कि जैसे जानवरों को का कोई गला दबा रहा। फिर हमें घंटियों की आवाज आती थी, जबकि हमारे जानवर के किसी जानवर के गले में घंटी नहीं थी। फिर हमें बड़े बड़े पाँव मिलते थे। जानवर ना पेशाब करता है तो उसमें कीचड़ हो जाती है, कीचड़ में 1.5 फुट लंबा पाँव, 2-2 फुट लंबे पाँव, वो निशान होते थे जैसे एक बंदा कोई यहां से गुजर गया है। दीवारों पे पेशाब पे हाथ लगा के, यानी जानवर जो पेशाब करता है उस पे हाथ मल के, उस पे जो कीचड़ लगी है वो मल के, और दीवारों पे हाथ लगाते थे। तो 2-2 फुट 1.5 फुट लंबा हाथ, और खतरनाक नाखून महसूस होते थे कि ऐसे उनके इतने लंबे नाखून भी हैं। और बाज औकात बंदे के गुजरने की आवाज आती थी, घुंघरू की आवाज आती थी, घंटी की आवाज आती थी। और कहा कि हमारे जानवर अक्सर बीमार मर जाते थे, और हर वक्त तेज धार छुरी साथ रखते थे, पता नहीं क्या होगा। या फिर बाज औकात चीता उठा के ले जाता था हमारे जानवर, वहां चीते हैं। ये सूरत हाल थी। कहा किसी ने मुझे कहा कि अगर इन मसाइल का हल चाहता है, तस्बीह खाना है लाहौर में। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं। उसने कहा ये तेरी बकरियां, जानवर, पैसे तो हैं, भेड़िया खा जाता है, मर जाता है, वो कबूल करता है, एक बेच, किराया ले और जा। तो कहा मुझे उसकी बात समझ आई, तो मैंने वो बेचा, किराया लिया, तस्बीह खाने आया। तो कहा सूरत कुल हुवल्लाह से मुझे मोहब्बत हो गई। फिर मैं पढ़ता ही रहता था। एक दफा मैंने महसूस किया कि जानवर का गला दबाया हुआ है और जानवर तड़प रहा है। तो मैंने उनसे कहा देखो मैं तस्बीह खाने में ना सूरत कुल हुवल्लाह में शामिल हुआ हूं, और मैं तुम्हें सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ता हूं। कहा मैंने सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ी, अभी आधी पढ़ी थी, जानवर बिल्कुल ठीक हो गया। और रात को मैंने ख्वाब देखा, तो कहने लगे कि कभी तस्बीह खाने ना जाना,
اور نہ سورت قل هو اللہ پڑھنا، ہم آئندہ تجھے نہیں ستائیں گے اور تیرے جانوروں کو نہیں ستائیں گے اور تجھے پریشان نہیں کریں گے اور تیرے جانوروں کو پریشان نہیں کریں گے، بس وعدہ کر، نہ تسبیح خانہ جائے گا نہ قل هو اللہ پڑھے گا۔ اچھا وہ بندہ مجھے ملا، مجھے کہنے لگے جی میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں تسبیح خانے بھی نہیں جاؤں گا، قل هو اللہ بھی نہیں پڑھوں گا۔ میں نے کہا اگر اس میں جاؤں، میں کہ تو نے کیوں وعدہ کیا تھا؟ کہنے لگے میں نے تو وعدہ کر دیا۔ میں نے کہا اللہ کا نام لینے کا کوئی بندہ وعدہ کرے کہ میں اللہ کا نام لوں گا، وہ تو وعدہ ہوتا ہی نہیں۔ ایک بندہ ہے کہے کہ میں اللہ کا نام تو نہ لے اور وہ کہے میں نہیں لوں گا، وہ تو خود وعدہ ہی نہیں ہے۔ تو آج کے بعد بہت زیادہ سورت قل هو اللہ پڑھ، اخلاص پڑھ، بہت زیادہ پڑھ، اور تسبیح خانے مجھے کہنے لگا کہ بس آپ نے بتایا نا سورت قل هو اللہ پڑھنی ہے، میں نے دن رات پڑھی، بہت پڑھی، چرواہا ہوں۔ کہا کہ اس کے بعد جو رب نے پھر میرے مال میں برکت دی، برکت دی، برکت دی، نہ چیتا آیا، نہ پھندا آیا، نہ میرا جانور ہے۔ کہنے لگے چھری پڑی ہے، وہیں اس نے اوپر بتایا، کہنے لگے چھری پڑی ہے، دیکھیں یہ کند ہو گئی ہے، آج تک چلی نہیں ہے۔ اور کہنے لگا میری چھری پہ اکثر خون لگا رہتا تھا۔ الفاظ کیا ہیں؟ اکثر جانور ہی ذبح کرتا رہتا، بیچارہ خون لگا رہتا تھا۔ ہم نے دیوسائی بنایا ہوا ہے اپنے گھروں کو، اپنی دکانوں کو، اپنی زمینوں کو، اپنے دفتروں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے گھر مال کو، اپنے اسباب کو، اپنی فیکٹریوں کو، اپنے باغوں کو، ہم نے تو بنایا ہوا ہے دیوسائی۔ حضرت امام جعفر صادق کا فرمان ہے گھر سے نکلتے وقت جو بندہ 10 مرتبہ سورت قل هو اللہ کی تلاوت کرتا ہے اس کو صرف ایک چیز ملتی ہے، وہ ہے سلامتی۔ بس سلامتی سے سارے کام ہوں۔ کیا ملتی ہے؟ اس کو سلامتی ملتی ہے۔ ساری نعمتیں سلامتی میں پڑی ہیں، سارا کچھ سلامتی میں پڑا ہے، ساری دولتیں، عزتیں، رزق، صحتیں سلامتی میں پڑی ہیں، اس کو سلامتی ملتی ہے، بس اس کو سلامتی ملتی۔ اور پھر فرمایا حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ نے کہ سورۃ اخلاص کا پڑھنا ہر 4 آسمانی کتابوں کی 1/3 ثواب کے برابر ہے۔ جتنی بھی 4 آسمانی کتابیں ہیں سب کی 1/3 کا ثواب ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کا۔ علامہ راضی نے لکھا ہے ایک روز پیغمبر اسلام کے پاس جبریل آئے، حضرت ابو ذر غفاری آتے دکھائی دیے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر ہیں؟ حضور نے فرمایا تم ابو ذر کو جانتے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ کے یہاں سے زیادہ ہمارے آسمانوں پہ زیادہ شہرت ہے اس کی، دنیا والے نہیں جانتے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو، ہم بہت زیادہ جانتے ہیں آسمان والے فرشتوں۔ ہمیں کس چیز کی وجہ سے؟ فرمایا اس میں 2 خوبیاں ہیں۔ ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے، سب سے کم تر سمجھتا ہے، اور دوسرا سورت قل هو اللہ کثرت سے پڑھتا ہے، سورت اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے۔ 2 خوبیاں ہیں، کم تر سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور سورت اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے۔ تو جہاں ثواب آئے گا تو وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ آج عذاب ہی عذاب ہے، مہنگائی کا عذاب، اور برا بلا کہتے ہیں بادشاہوں کو، حالانکہ ثواب ختم ہوا تھا تو عذاب آیا تھا۔ سوچیں، مہنگائی کا عذاب، مصیبتوں اور پریشانیوں کا عذاب۔ میں تو
بعض اوقات کسی مریض کی عیادت کرنے ہسپتال میں جاتا ہوں، پتہ چلتا ہے ہر بندہ ہسپتال میں ہے. اتنی ہسپتالیں بھری ہوئی ہیں، اتنی بھری ہوئی ہیں، بیڈوں پہ جگہ نہیں ہے، لوگ فرشوں پہ پڑے ہوئے ہیں. مجھے 4-5 سال پہلے مجھے یہاں ایک بندے نے بتایا، عید کے دن جو ہے 93 کہا کہ میں وہاں ایمرجنسی حادثاتی جو وارڈ ہے، ایمرجنسی وارڈ، اس میں وہاں ملازمت ہے. عید کے دن، عید کے 2-3 دن میں ہمارے پاس 93 حادثات آئے ہیں، موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ، ہڈیاں ٹوٹنے کے. کتنے حادثات آئے ہیں؟ 93 حادثات. چونکہ ہم نماز کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے ہیں، اس لیے اگر اذان کا جواب نہیں دیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے. مسئلے کی بات بتا رہا ہوں. بعض اوقات بندے کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا اور پھر دل میں وسوسہ اور شک آ جاتا ہے. کتنے حادثات ہوئے؟ مجھے حج پہ ایک آرتھو سرجن ملا، ہڈیوں کا ڈاکٹر. کہا جب تک موٹر سائیکل ہے ہم بھوکے نہیں مرتے، جب تک موٹر سائیکل ہے ہم بھوکے نہیں مرتے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ سلامتی ہم سے چھن جاتی ہے. جب سلامتی چھن جاتی ہے پھر وبائیں، آفات، بلیات، مشکلات اور مسائل آتے ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں اور بہت حادثات آتے ہیں. میرے پاس ایک ذمہ دار آیا سرگودا کا، سرگودا سے آگے ساتھ ہے منڈی بہودین، وہاں کا ذمہ دار آیا. اس کے بہت سارے مسائل تھے. ابھی بھی وہ اس وقت درس میں بیٹھا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اس کے بہت سے اس کے مسائل تھے، بہت زیادہ، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں. وہ کہنے لگا بس بھرم ہے ہمارا، یہ ہماری بوسکی کی قمیض ہے، لٹھے کی سلوار ہے بس، اور یہ ہماری جوتی ہے، باقی سب کچھ ختم، ہر چیز برباد ہو گئی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے اس سارے بیماریاں، مصیبتیں، قرضے اور بے روزگاری، پریشانی، حالات، واقعات، مسائل، مشکلات کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو کہنے لگے میرے خیال میں اس کی وجہ عشر نہ دینا ہے، جو میں نے آپ سے سنا پہلے احساس نہیں تھا. میں نے کہا اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہا کہ پہلے احساس نہیں تھا بینک سے قرضہ لینا سود والا. میں نے کہا آپ کی رائے میں اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا بس یہی وجہ ہے. تو میں نے کہا یہ بتائیں، اپنی بیٹی بہن کو حق پورا دیا؟ دوسرا، کسی رشتہ دار کا زمین میں حق کھایا؟ کہنے لگے میں نے سنا تھا میرے دادا 3 بھائی تھے، دادا 3 بھائی تھے، ایک جوانی میں فوت ہو گیا اور ایک کی اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں تھی. اس کا سارا ترکہ جو ہے میرے دادے کو آیا تھا، جبکہ جس کی اولاد نہیں اس کا حصہ ہمیشہ تقسیم ہوتا ہے. اور کہا کہ یہ بعد میں پتہ چلا اور اس کے بعد ہمارے گھر میں تباہی بربادی. میں حیران ہوتا ہوں. اور پھر میں نے اس کو کہا اب اس کو دے. اس کی ٹھنڈی سانس نکلی. زمین سے اتنی محبت ہوتی ہے. میں نے کئی جگہ دیکھے، وصیت کی ہماری قبر میری زمین، میری قبر میری زمین میں بنانا، اور میں نے دیکھا ہے. میں نے ایک جگہ گیا تو میں نے کہا یہ قبر کس چیز کی ہے؟ کہنے لگے ہمارے فلاں بڑے تھے تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر میری زمین پہ بنانا. پر یقین جانیے میں نے زمین کو دیتے دیکھتا اور پھر اس کو پھلتے پھولتے دیکھا. ہمارے ہاں ایک صاحب آتے ہیں، نام مناسب نہیں، بندے آئے مجھے ملنے کے لیے. انہوں نے کہا وہ مرشد دکھا مجھے. وہ بہت طاقتور آدمی تھے، جو جس کی کوٹھی خوبصورت بنگلہ دیکھتے تھے اس پہ احتیاطاً قبضہ کر لیتے تھے، احتیاطاً قبضہ کر لیتے تھے. عدالتیں، چیزیں، جہاں بھی، ہر جگہ جیت جاتے تھے. ایک خوبصورت کوٹھی تھی، اس پہ قبضہ کر لیا، جیت گئے.
تسبیح خانے سے نسبت کے بعد ان کو بلایا, کہا کہ اپنی کوٹھی آپ فلاں دن آ کے چابی لے جانا. انہوں نے کیوں؟ انہوں نے کہ آپ کی ہے. یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا ہم نے اپنے مرشد سنا. انہوں نے کہا وہ مرشد تھا ملوا سکو. اچھا دیکھو تو صحیح جی کہہ رہا مرشد. اچھا مجھے ملنے مجھے حیرت سے دیکھے کہ آپ نے کیا کر دیا. میں نے کہا یہ انگلیاں دیکھی ہیں دو, میں نے وکٹری کا نشان بنایا, میں نے دیکھی ہیں. ہاں. میں نے کہا میرے اللہ کی قدرت کی دونوں انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہیں, اللہ چاہے توڑ دے, اللہ چاہے ملا دے. یہ میں نے نہیں کیا, میرے اللہ نے کیا ہے. اللہ نے ان کا دل بدل دیا, اللہ نے دل بدل دیا. اللہ نے کہا کہ چل ایسا کر, اور اللہ نے ایسا کر کے دکھایا. حیران ہوئے. آج بھی گھر ان کے پاس ہے. اور پھر قدرت کا نظام دیکھیں, ادھر وہ گھر چھوڑائے اور ادھر ان کے گھر میں جو تونگری آئی, ثواب آیا عذاب گیا. وہ جو تونگری آئی ہے رب نے رنگ دیا, رب نے رنگ دیا, رب نے عطا کر دی. تو میں نے تو دیوسائی کا سفر کیا, تو دیوسائی میں سوچتا رہا. تو سارا دن میرے پاس تو دیوسائی کے کیس آتے ہیں. کل میں گلی میں گیا تو ایک مائی آ گئی, وے حکیم صاحبہ میں تو آئیاں تیرے پیریں پوندیاں, ٹائم دے چا میں کو. ایک صاحب آئے, کہنے لگے جی ابھی الجھ کے آ رہا ہوں امریکہ میں. انہوں نے بس جس وقت آپ ٹائم دیں گے اس وقت وہ ٹکٹ کرا کے آ جائیں گے. ایک اور بندہ آ گیا, خاموش چلا گیا. میں نے کہا جی آپ کے لیے دعا ہے, اور ندامت کے ساتھ جاتا ہوں, کبھی خوشی کے ساتھ نہیں جاتا. اندر میری ندامت ہوتی ہے کہ اللہ اتنا وقت دے دے, اتنا وقت دے دے, اتنا وقت دے دے, میں ہر دکھیارے کا ساتھ دوں, ہر کی بات سنوں, اور سب کو میں اتنا وقت دوں